پاک فوج دشمن کی کسی بھی جارحیت کا جواب دینے کے لیے ہر وقت پرعزم۔ رات کے اندھیرے میں کنٹرول لائن پر بھارت کی پاکستانی پوسٹوں پر بلا اشتعال فائرنگ۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق پاک فوج کا بھارتی فورسز کو منہ توڑ جواب۔ نکیال، کھوئی رٹا، شاردا، کیل، نیلم اور حاجی پیر سیکٹرز میں بلا اشتعال فائرنگ کی گئی۔ صدر مملکت نے قومی اسمبلی کا اہم اجلاس آج طلب کر لیا۔ اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق صدارت کریں گے۔ اجلاس میں پہلگام واقعے کے بعد بھارتی آبی جارحیت، حکومتی اقدامات اور خطے کی صورتحال پر بحث ہوگی۔ بھارت کے جارحانہ اقدامات کے خلاف مذمتی قرارداد بھی منظور کی جائے گی۔ پاک بھارت کشیدگی کم کرنے کا مشن۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی پاکستان پہنچ گئے۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق ایئرپورٹ پر ایرانی سفیر اور وزارت خارجہ کے اعلیٰ حکام نے استقبال کیا۔ صدر آصف علی زرداری، وزیر اعظم شہباز شریف اور نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سے ملاقاتیں طے۔ ایرانی وزیر خارجہ دورہ پاکستان کے بعد بھارت بھی جائیں گے۔ اسحاق ڈار کا روسی وزیر خارجہ سرگئی لاروف کو فون۔ اسحاق ڈار کا علاقہ یم کے لیے پاکستان کے عزم کا اعادہ۔ بولے پاکستان اپنی خود مختاری اور قومی مفاد کا ہر حال میں تحفظ کرے گا۔ روسی وزیر خارجہ کا خطے کی صورتحال پر اظہار تشویش۔ کہا فریقین کو اشتعال انگیزی سے بچتے ہوئے تحمل کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ پاک بھارت کشیدگی پر حکومت اور پاک فوج ایک پیج پر۔ پہلگام فالز فلیگ آپریشن کے بعد پیدا صورتحال پر وزیر اطلاعات عطا تارڑ اور ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کی سیاسی جماعتوں کو ان کیمرہ بریفنگ۔ پہلگام فالز فلیگ آپریشن کے تناظر میں قومی سلامتی کے امور زیر غور آئے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا پاکستان پرامن ملک ہے اور خطے میں امن چاہتا ہے۔ ہم پر جارحیت مسلط کی گئی تو افواج پاکستان دشمن کو منہ توڑ جواب دینے کے لیے تیار ہے۔ عطا تارڑ نے سیاسی قائدین کو حکومتی سفارتی اقدامات اور ریاستی موقف سے بھی آگاہ کیا۔ سیشن میں سیاسی جماعتوں کے رہنما بڑی تعداد میں شریک۔ تحریک انصاف کی عدم شرکت۔ قومی سلامتی کے حوالے سے اہم بریفنگ میں تحریک انصاف کی عدم شرکت پر حکومتی ارکان کا اظہار افسوس۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا سوشل میڈیا پر کہنا تھا قومی اتحاد اور یکجہتی کے اظہار کو بانی کی شرکت یا رہائی سے مشروط کرنا پی ٹی آئی کی تنگ نظری ہے۔ پلوامہ کے وقت ہماری قیادت کا بیشتر حصہ بانی پی ٹی آئی کی فرمائش پر قید تھا۔ اس کے باوجود ہم بریفنگ میں شریک ہوئے۔ بانی نے ہمارے ساتھ بیٹھنے سے انکار کیا لیکن ہم نے قومی اتحاد میں رخنہ نہ ڈالا۔ وطن کی سلامتی شخصیات اور لیڈرشپ سے زیادہ اہم ہے۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری نے کہا یہ کبھی پاکستانی بن کر نہیں سوچ سکتے۔ ان کے ٹائیگر ابھی بھی ملک اور اداروں کے خلاف جنگ برپا کیے ہوئے ہیں۔ دنیا کے سامنے درست حقائق پیش کرنے کا سلسلہ جاری۔ پاکستان کا باضابطہ طور پر سلامتی کونسل کو بریفنگ دینے کا فیصلہ۔ پہلگام واقعے کے بعد خطے کی موجودہ صورتحال، بھارت کے جنگی اقدامات، سنتاس معاہدے کی معطلی کے غیر قانونی عمل سے آگاہ کیا جائے گا۔ پاکستان واضح کرے گا بھارت کے جارحانہ اقدامات خطے کی امن و سلامتی کو خطرے میں ڈال رہے ہیں۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے پاکستانی مستقل مندوب کو اجلاس بلانے کے لیے فوری اقدامات کی ہدایت کر دی۔ بھارتی پروپیگنڈے کا مقابلہ سچ کی سفارتکاری سے جاری۔ ملائیشیا بھی پاکستانی موقف کا حامی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا ملائیشین ہم منصب انور ابراہیم کو ٹیلی فون۔ پہلگام واقعے کو پاکستان سے جوڑنے کی بھارتی کوشش مسترد۔ مودی سرکار کے اشتعال انگیز رویے سے بھی آگاہ کیا۔ واقعے کی غیر جانبدارانہ شفاف تحقیقات میں تعاون کی پیشکش کا اعادہ۔ وزیر اعظم نے کہا تحقیقات میں ملائیشیا کی شمولیت کا خیر مقدم کریں گے۔ پاکستان اقتصادی ترقی کی راہ پر گامزن، کسی تنازع میں الجھنا نہیں چاہتے۔ اب ہزیمت اور ذلت کے سوا اب مودی کے ہاتھ میں کچھ نہیں رہا۔ یہ فالس آپریشن جو ہے یہ اب مودی کے گلے کی ہڈی بن چکا ہے کہ اگر مودی نے اپنی بربریت کا سلسلہ بند نہ کیا اور اس کو بڑھانے کی کوشش کی تو پھر رد عمل نہ صرف مقبوضہ کشمیر سے بلکہ آزاد کشمیر سے بھی اٹھے گا۔ اگر ایسکلیشن ایک حد سے زیادہ بڑھتی ہے تو پھر آزاد کشمیر ریزرو فورس کو قائم کرتے ہوئے مسلح افواج پاکستان کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کے ہم دشمن کو منہ توڑ جواب دیں۔ مودی کا بیانیہ بری طرح پٹ گیا۔ فالس فلیگ آپریشن مودی کے گلے کی ہڈی بن چکا۔ ہمارے پاس بھارتی ریاستی دہشت گردی کے ثبوت موجود ہیں۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر چودھری انوار الحق کی سنو نیوز کے پروگرام
در پردہ میں میزبان ڈاکٹر فضا خان کے ساتھ گفتگو، کہا ہم تیار ہیں، بھارت نے کوئی ایڈونچر کیا تو سرپرائز ملے گا، کشمیر کے نوجوان پاک فوج کے شانہ بشانہ لڑیں گے، موجودہ حالات میں مسئلہ کشمیر کو اجاگر کرنا ہوگا۔ پہلگام فالس فلیگ آپریشن بھارت کے گلے پڑنے لگا، مودی سرکار سفارتی سطح پر تنہائی کا شکار، بڑے ممالک نے بھارت کا جارحانہ بیانیہ مسترد کر دیا، امریکہ، روس اور یورپی یونین نے بھارت کو پاکستان کے ساتھ تمام تصفیہ طلب معاملات بات چیت سے حل کرنے کا مشورہ دیا، سوئٹزرلینڈ کی جانب سے تحقیقات میں مدد کی پیشکش، چین، ترکیہ اور یونان کا بھی پہلگام واقعے کی تحقیقات کے لیے پاکستانی پیشکش کا خیر مقدم۔ دفاعی ماہرین نے کہا روس نے 2 بار ایک ملک پر حملہ کیا لیکن مسائل حل نہ ہو سکے، بھارت کو اس سے سبق سیکھنا چاہیے۔ پاکستان پر حملہ ہوا تو روایتی اور غیر روایتی طاقت استعمال کریں گے، روس میں پاکستانی سفیر خالد جمالی کی بھارت کو وارننگ، روسی ٹی وی کو انٹرویو میں بولے ہمارے پاس انٹیلیجنس شواہد ہیں کہ بھارت پاکستان پر حملہ کرنے کی منصوبہ بندی کر رہا ہے، اگر ایسا ہوا تو ہم پوری طاقت سے جواب دیں گے، اگر بھارت نے پاکستان کی آبی فراہمی میں خلل ڈالنے کی کوشش کی تو اس پر بھی رد عمل دیا جائے گا۔ واگا بارڈر پر پرچم اتارنے کی تقریب، پرجوش شہریوں نے فلک شگاف نعروں سے ماحول گرما دیا، رینجرز کے جوانوں کی پریڈ نے دل مو لیے، کراچی سے آئے علماء کرام کے وفد نے بھی پریڈ دیکھی، اس موقع پر مفتی عبدالرحیم اور مفتی طارق مسعود نے کہا مودی کا جنگی جنون ہمیں غزوہ ہند کے لیے تیار کر رہا ہے، پاک بھارت تنازع کے حل کے لیے کسی تیسرے فریق کو شامل کیا جائے، پورے پاکستان کے علماء کرام پاک فوج کے ساتھ کھڑے ہیں۔ میں جو غزوہ ہند کی بشارت ہے اس کے اسباب خود مودی حکومت اس کے لیے انتظامات کر رہی ہے، مودی حکومت کی طرف سے کہ ہمیں وہ غزوہ ہند کے لیے تیار بھی کر رہا ہے، پاکستان پہ جارحیت کی بات ہو رہی ہے اور مختلف قسم کے الزامات لگائے جا رہے ہیں، اس موقع پہ ہم ان سے بھی کہنا چاہتے ہیں پاکستان کو نہ چھیڑیں، ہمیں یہ چاہیے پاکستان ہندوستان کو ایک تیسرے فریق پر ہم اعتماد کریں۔ ایک گورنمنٹ ہے مودی جس نے دماغ خراب کیا ہوا ہے، جس کا اپنی کھوپڑی آؤٹ ہوئی ہوئی ہے اور ساری دنیا کو وہ بدامنی میں ڈال رہا ہے، تو انڈین کو بھی چاہیے، پاکستانیوں کو بھی چاہیے ایک انسان کو قابو میں لائیں آپ۔ پہلگام میں اس نے خود وہ کیا ہے جو کچھ کیا ہے۔ پاکستان نے بھارت کے ساتھ تجارت پر پابندی لگا دی، وزارت تجارت نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا، بھارتی مصنوعات کی زمین، سمندر اور فضائی راستے سے درآمد نہیں ہوگی، پاکستان کے راستے کسی تیسرے ملک کی اشیاء بھی بھارت نہیں جا سکیں گی، بھارتی پروازوں کے بعد بحری جہازوں کی بھی پاکستان میں انٹری بند، انڈین پرچم بردار بحری جہاز پاکستانی بندرگاہوں پر لنگر انداز نہیں ہو سکیں گے، وزارت بحری امور نے باضابطہ حکم نامہ جاری کر دیا، کوئی پاکستانی پرچم بردار بحری جہاز بھی بھارتی پورٹس پر لنگر انداز نہیں ہوگا۔ شرح سود کم ہوگی، بڑھے گی یا موجودہ شرح برقرار رہے گی، فیصلہ آج ہوگا، اسٹیٹ بینک آئندہ 2 ماہ کے لیے مانیٹری پالیسی کا اعلان کرے گا، ذرائع کے مطابق شرح سود میں 50 بیسس پوائنٹس کی کمی کا امکان ہے جس کے بعد 11.5% ہو سکتی ہے، پاکستان میں اس وقت شرح سود 12% ہے۔ وفاقی وزراء اور وزرائے مملکت کی تنخواہیں ارکان اسمبلی کے برابر ہو گئیں، 2,18,000 سے بڑھ کر 5,19,000 کر دی گئیں، اطلاق 1 جنوری 2025 سے کیا گیا، صدر مملکت نے تنخواہ مراعات اور استحقاق ایکٹ 1975 میں ترامیم کا آرڈیننس جاری کیا جس کے مطابق وفاقی وزراء اور وزرائے مملکت کی تنخواہوں میں 140% سے زائد اضافہ ہوا ہے۔ پنجاب میں کالی گھٹائیں برس پڑی، لاہور میں ہلکی، فیصل آباد میں طوفانی بارش، چکوال میں یالہ باری، بھکر، منکیرا، ہزرو، دریا خان، چنیوڑ، سرائے عالمگیر، خوشاب، سرگودا میں بارش نے موسم سہانا کر دیا۔ خیبر پختونخوا کے ضلع کرک نے ندی نالوں میں طغیانی، 2 افراد بہہ کر جاں باغ، متعدد مویشی ہلاک۔ ڈیرہ اسماعیل خان میں آسمانی بجلی نے بچی کی جان لے لی۔ ایبٹ آباد، کوہاٹ اور ٹانک میں بھی بادل برسے۔ بلوچستان کے ضلع کوہلو کے برساتی نالے میں پانی کا بہاؤ بڑھ گیا۔ ڈیرہ بگٹی اور بارکھان میں بارش ہوئی۔ کراچی سمیت سندھ میں بھی بادلوں کی جھڑی،
حیدرآباد، لاڑکانہ، شکارپور، راجنپور، میرپور ماتھیلو، شہداد کوٹ میں کہیں ہلکی کہیں تیز بارش ہوئی۔ اسرائیل کا دفاعی نظام ناکام، یمن سے داغا گیا بیلسٹک میزائل تل ابیب کے بین گورین انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر آ گرا۔ ایئرپورٹ کی سڑک اور ایک گاڑی کو شدید نقصان پہنچا، فضائی ٹریفک میں خلل پڑا اور 8 شہری زخمی بھی ہوئے۔ اسرائیلی فوج نے میزائل حملے کی تصدیق کرتے ہوئے اس بات کا اعتراف کیا کہ متعدد کوششوں کے باوجود حملہ روکنے میں ناکام رہے۔ حملے کے بعد جرمن ایئر لائن نے 6 مئی تک تل ابیب کے لیے پروازیں معطل کر دیں۔ ایرانی وزیر دفاع کی امریکی فوجی اڈوں کو نشانہ بنانے کی دھمکی۔ عزیز ناصر زادہ کہتے ہیں جنگ مسلط کی گئی تو وسطی ایشیا میں موجود امریکی بیسز کو نشانہ بنائیں گے۔ ایران ہمسایوں سے دشمنی نہیں چاہتا، حملہ ہوا تو پڑوسی ملکوں میں امریکی ایئر بیسز کو نشانہ بنایا جائے گا۔ امریکی صدر نے غیر ملکی فلموں پر بھی محصولات کا نفاذ کر دیا۔ امریکہ سے باہر بننے والی تمام فلموں پر 100% ٹیرف کا اعلان۔ ٹرمپ کا کہنا ہے دیگر ممالک ڈائریکٹر اور فلم پروڈیوسرز کو مراعات کے ذریعے راغب کر رہے ہیں۔ تمام ممالک مشترکہ طور پر ایسا کر رہے ہیں، اس لیے یہ نیشنل سیکیورٹی تھریٹ ہے۔ امریکی فلمی صنعت تنزلی کا شکار، ہم دوبارہ میڈ ان امریکہ فلمیں چاہتے ہیں۔